بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا انعام سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ شیطان قید ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عام گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ باتیں جو غیر رمضان میں ہوتی ہیں رمضان میں احتراز کیا جاتا ہے، پرہیز کر لیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام دن رات دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں فی کل یوم و لیلہ، اس مہینے میں روزانہ دن اور رات میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ صبح سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی روزے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ سو جائے، نیند میں مصروف ہو جائیں، یہ محو خواب ہوتا ہے، فرشتے اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے، اور فرمایا اس کی اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے، ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پورے مہینے میں جتنے گنہگاروں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں ان تمام کے برابر رمضان کی آخری رات میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج رات میرا دریائے رحمت اتنا جوش میں ہے کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کے لیے معافی کا فیصلہ ہوا ہے آج ایک دن سب کے برابر معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ابن عمر کی روایت میں ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، لوگو اللہ اور اللہ کی رحمت کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھے جس میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پہ رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھا کرو۔ اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر پھر اس حدیث سے مطابقت کرے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی وہ خاص رحمت جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو فرشتے بھی پیغمبر کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت پورا سال محبوب کی طرف متوجہ رہتی ہے، پیغمبر کی جسم اور روح کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ رحمت خاصہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جیسے آمنہ کے در یتیم پر برستی رہتی ہے، ویسے پیغمبر کے واسطے سے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روزہ دار امت پر بھی رحمت برساتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صبح سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو، یہ بڑی برکت کا کھانا ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں سحری کھانا افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو، روزے وہ بھی رکھتے تھے تم بھی رکھتے ہو مگر وہ صبح سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان میں 24 گھنٹے روزے کا رواج تھا، شام کو کھانا کھایا پھر دوسرے دن شام کو کھاتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے لیے بھی یہی قانون تھا، لیکن پیغمبر کی امت کے لیے بہت بڑی آسانی فرمائی۔ جس وقت دوسرا سال آیا، رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے احکام آئے تو حکم بدل گیا۔ صحابہ کا عمل امت پر انعام اور احسان ہے۔ یہاں پر ایک بات ضروری ہے جو کہتا چلوں کہ صحابہ کے کچھ عمل ایسے ہیں، بلکہ پوری زندگی صحابہ کی ایسی ہیں کہ وہ اعمال جن کو دنیا گناہ سمجھتی ہو معاذ اللہ، جن کو لوگوں کی نظر میں ظاہراً جرم کہا جائے مگر خدا کے ہاں اتنا پسندیدہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو دین بنا کر قیامت تک شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں 24 گھنٹے کا روزہ تھا، شام کو افطار کیا ہے، سونے سے پہلے کھانا کھا لو، نیند آ گئی ہے تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب دوسرے دن بھی پورا روزہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو تھکے ہوئے تھے، سو گئے،
افطاری کا وقت گزر گیا، آنکھ کھلی، اگلے روزے کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اب 24 گھنٹے کا یہ روزہ تھا، 24 گھنٹے کا دوسرا روزہ رکھنا پڑ گیا، 48 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ اور ایک صحابی اسی دوران جو جوان تھے، شادی ان کی کچھ دن پہلے ہوئی تھی، نوعمر تھے، حکم تھا 24 گھنٹے کا روزہ ہے جس میں کھانے اور پینے کی اجازت نہیں، بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ میں کیا کر بیٹھا۔ صبح اٹھے، دونوں پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ ایک نے آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ شریعت بڑی آسان ہے، احکام بڑے آسان ہیں، یہ تو اتنی مشکل آ گئی ہے، میں نے تو پرسوں کا کھانا کھایا ہوا ہے، 48 گھنٹے کا مجھے مسلسل روزہ، شدت کی گرمی، ناقابل برداشت عمل ہے۔ اور دوسرے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں شریعت میں بڑی آسانی ہے، پورا مہینہ رمضان مبارک کا بیوی سے جدا رہنا، اپنے آپ پہ اتنا بڑا کنٹرول کرنا، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں لیکن نفس و شیطان بڑا غالب ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ صحابی رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے اس جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ محبوب یہ واقعہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ رہے ہیں، اسی وقت قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، آپ اپنے ان یاروں کو بتا دیجئے کہ تم سے جو خطا سرزد ہوئی ہے، جو واقعہ پیش آ گیا ہے، جو غلطی کر بیٹھے ہو، جو بیوی کے پاس چلے گئے ہو، کھانا کھا لیا ہے، ظاہراً تم نے تو بہت غلطی کی ہے، یقیناً جرم تھا، اس پہ اللہ نے قانون کے تحت گرفت ہونی چاہیے تھی، سختی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن مسلمانوں، خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اتنا بڑا وکیل صفائی ہے کہ اللہ نے کوئی سزا نہیں دی، کسی قسم کا کوئی جرم نہیں عائد کیا، بلکہ خدا وکیل صفائی بن کر کہتا ہے کہ پیارے تیرے یاروں سے غلطی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے غلطی تھی، میں اس کو قیامت تک کے لیے شریعت کا حصہ بنا کر اعلان کرتا ہوں، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں غروب شمس سے لے کر صبح طلوع فجر تک پوری کی پوری رات کھائیں بھی صحیح، پئیں بھی صحیح، بیویوں کے پاس بھی جائیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ تیرے یاروں کا یہ عمل ظاہری طور پر دنیا کی نظر میں گناہ ہوگا، لیکن میں رب اس عمل کو اتنا محبوب کر رہا ہوں کہ میں اس کو قانون بنا کر قیامت تک کی امت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ احسان بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر صحابی یہ عمل نہ کرتا، تمہارے لیے یہ قانون نہ بنتا، اس لیے اس کو شریعت کا مسئلہ بنا دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص تنقید نہ کرے کہ صحابہ نے فلاں کام کیسے کیا، دیکھ لو کام ان سے ہو گیا ہے، میں اس کو شریعت بناتا ہوں، قانون بناتا ہوں، آج کے بعد حلال ہے۔ اور پھر اگلا جملہ کہا، خبردار، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم نے خیانت کی ہے، اللہ کے قانون کو پورا نہیں کر سکے، یہ اللہ جانتے ہیں، مگر اس کو گناہ کہنے کی کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ ان کو معاف کر چکے ہیں، خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ ان کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ کر چکے ہیں۔ میرے محبوب کی تو ان لوگوں نے غلطی کی ہے، لیکن قیامت تک شریعت بنا کر رمضان کی راتیں بیویوں کے پاس جانے کے لیے حلال، کھانے پینے کے لیے حلال کر رہا ہوں، لیکن کم از کم دن کو تو روزہ رکھ لیا کرے۔ صحابہ کا عمل اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے، تم صبح سحری کا کھانا کھایا کرو اور کھانے کو برکت کا کھانا سمجھ کر کھایا کرو، اس کھانے پہ قیامت کے دن مواخذہ اور حساب نہیں ہوگا۔ یہ وہ کھانا ہے جس میں کسی کو شریک کرو تو یہ کہہ کر شریک کیا کرو کہ آؤ ہمارے ساتھ برکت کا کھانا کھاؤ۔ دنیا کے کسی کھانے میں ہم کہتے ہیں حضرت صاحب تشریف لائیں،
وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، فلاں بزرگ کے ساتھ ہو، اس پر فلاں چیز پڑھ دی جائے، یہ شاید برکت کا کھانا ہو جائے۔ پیغمبر کی شریعت کا فیصلہ ہے جب رمضان کا مہینہ آئے کسی حضرت کو بٹھانے کی ضرورت نہیں، گنہگار کو ساتھ بٹھا کر کھلا دیا کرو تو وہ بھی برکت کا کھانا ہو جائے گا۔ سحور کا کھانا تمہارے لیے برکت کا کھانا ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے، جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ آنکھ کی حفاظت، دنیا کا سب سے جو اہم گناہ ہوتا ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ نظر اٹھتی ہے، کسی پہ پڑتی ہے، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا تصور دل و دماغ قبول کرتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، آدمی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ہر کام کی بنیاد نگاہ ہے، یہ نظر سب سے بڑی چیز ہے۔ باقی بات انشاءاللہ